بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر، 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں۔ حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام، اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس۔ ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ ابوظہبی میں یوکرین رشیا امریکہ بات چیت، ماسکو نے کہا کیو کو ڈونباس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ایران پر حملے کی تائید کے لیے عباس اراغچی زیلنسکی پر برس پڑے، کہا پریشان پتلوں کی کمی نہیں۔ نئے غازہ کے لیے امریکی ویژن، بڑی عمارتوں سے بھرا شہر بنایا جائے گا، ٹرمپ نے کہا دل سے ریئل اسٹیٹ کا آدمی ہوں۔ حوثی لیڈر نے کہا بورڈ آف پیس مسلم ملکوں پر غلبے کے سلسلے کی کڑی ہے، اسپین نے فلسطینیوں کی آواز نہ ہونے کا مسئلہ اٹھایا۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملے، 5 فلسطینی شہید، سول ڈیفنس نے کہا سردی کی ایک اور لہر آ رہی ہے۔ 12 دن کی جنگ میں ایرانی میزائلز نے بھاری نقصان پہنچایا، اسرائیل کے سابق وزیر دفاع ایویگور لیبرمان نے کیا اقرار۔ برطانیہ نے افغان جنگ میں سپاہیوں کو محاذ سے دور رکھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا الزام، لندن کے سیاستدانوں نے کی بیان پر تنقید۔ امریکی ٹیرف نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو تباہ کر دیا، نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، راہل گاندھی کا الزام، کہا مودی جواب دیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوکرین مسئلے کی۔ یوکرین، رشیا اور امریکہ کے بیچ UAE میں پہلی مرتبہ 3 رخی بات چیت شروع ہوئی ہے، جس کا مقصد 4 سال سے جاری جنگ کو ختم کرنا ہے۔ ایک دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈیووس، سوئٹزرلینڈ میں ملاقات کے بعد یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اس بات چیت کا اعلان کیا تھا۔ 3 رخی میٹنگ سے پہلے رشیا نے کہا کہ جنگ ختم کرنے کے لیے کسی بھی ڈیل سے پہلے یوکرین کو ڈونباس علاقے سے باہر نکلنا ہوگا۔ بات چیت کی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن UAE کے دارالحکومت ابوظہبی میں یہ بات چیت شروع ہوئی، آخری خبر ملنے تک بات چیت جاری تھی۔ بات چیت سے پہلے کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے کہا کہ ماسکو اپنے اس سٹینڈ پر قائم ہے کہ یوکرین کی فوج کو پورا ڈونباس علاقہ چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے اور زیادہ تفصیل نہیں بتائی، لیکن کہا کہ یہ بہت اہم شرط ہے۔ کرملن کے ایڈوائزر نے کہا کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان بھی بات چیت ہوئی جو کارآمد رہی۔ خبروں میں کہا گیا کہ رشیا نے یوکرین کے خارکیف علاقے میں ایک اہم گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے۔ بات چیت سے پہلے زیلنسکی نے کہا کہ ابوظہبی بات چیت میں زمین سے متعلق اہم معاملوں پر بات ہوگی۔
اس دوران چائنا نے کہا ہے کہ وہ ابوظہبی بات چیت کی تائید کرتا ہے۔ چائنیز وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیجنگ میں کہا کہ یوکرین کے تعلق سے چائنا کا سٹینڈ بالکل صاف ہے، بات چیت ہی یوکرین بحران کو حل کرنے کا ایک راستہ ہے۔ ابوظہبی بات چیت سے پہلے امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکاف نے ماسکو کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے رشیا کے لیڈر سے ملاقات کی۔ وٹکاف نے کہا کہ وہ ابوظہبی روانہ ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی سے اپنی ملاقات کو بہت اچھی اور کارآمد قرار دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی پر سخت تنقید کی ہے اور ان پر کرپشن، دوغلےپن اور منافقت کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے زیلنسکی کو ایک پریشان پتلا قرار دیا۔ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا کہ زیلنسکی کرپٹ فوجی آفیسرز پر امریکہ اور یورپ کے ٹیکس پیئرز کی دولت لٹا رہے ہیں۔ زیلنسکی نے حال ہی میں ایران کے خلاف امریکہ کی فوجی کارروائی کی تائید کی تھی۔ یوکرین کے صدر نے دوسری طرف یوکرین پر رشیا کے حملے کو UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ دنیا میں بہت سے پریشان پتلے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایران کا دار و مدار کرائے کے سپاہیوں یا بیرونی ملکوں پر نہیں ہے اور ایرانی فوجیں باہر کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کے قابل ہیں۔ اس طرح انہوں نے زیلنسکی پر تنقید کی، جن کا دار و مدار امریکہ اور یورپ پر ہے۔ زیلنسکی نے ڈیوس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران میں مظاہروں کے دوران بہت کچھ کیا گیا، ایران میں بہت خون خرابہ ہوا، دنیا نے ایرانی عوام کی مناسب مدد نہیں کی۔ جب تک سیاستداں کچھ منصوبہ بناتے، آیت اللہ نے ہزاروں لوگوں کو مار دیا۔ اس خون خرابے کے بعد ایران کا کیا ہوگا؟ اگر حکومت باقی رہی تو اس سے ظالموں کو یہ پیغام جائے گا کہ وہ لوگوں کو مار سکتے ہیں اور حکومت میں رہ سکتے ہیں۔ ایران اور یوکرین کے درمیان 2022 سے ہی تناؤ چل رہا ہے، جب مغربی ملکوں نے الزام لگایا تھا کہ ایران رشیا کو فوجی مدد اور میزائلز، خاص طور پر شہید میزائلز دے رہا ہے، جن سے یوکرین کے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے ہمیشہ اس الزام کو رد کیا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے نئے غازہ کے لیے اپنا ویژن پیش کیا ہے، جس کے تحت ساحلی پٹی میں بڑی بڑی عمارتوں سے بھرا شہر بنایا جائے گا۔ عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ اس منصوبے پر 3 سال کے اندر عمل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دن پہلے بورڈ آف پیس کا منصوبہ پیش کرتے ہوئے ڈیوس میں کہا تھا کہ ہم غازہ میں بہت کامیاب ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جو قابل دید ہوگا۔ ٹرمپ نے ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں دل سے ریئل اسٹیٹ کا آدمی ہوں، میں نے اس لوکیشن کو دیکھا ہے، اس خوبصورت پراپرٹی کو دیکھا ہے، غازہ کے لیے ماسٹر پلان بنایا گیا ہے۔ اس دوران ٹرمپ کے ایڈوائزر اور داماد جیریڈ کشنر نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں ایسے شہر بنائے گئے ہیں، ہم یہاں کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے غازہ میں انفراسٹرکچر کو دوبارہ بنانے کے لیے $25 بلین کے خرچ کا ذکر کیا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ غازہ پٹی کا GDP اگلے 10 سال میں $10 بلین ہوگا۔ امریکہ نے پچھلے سال اکتوبر میں غازہ سیز فائر کرایا تھا، اس کے باوجود اسرائیل غازہ میں وقفے سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسپین نے یہ کہتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے کہ اس بورڈ میں فلسطینیوں کی کوئی آواز نہیں ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے یہ بات کہی۔ انہوں نے برسلز میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں دعوت دی گئی، لیکن ہم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سٹینڈ ہمارے اصولوں کی بنیاد پر ہے۔ کئی دوسرے ملکوں نے بھی بورڈ آف پیس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے، جن میں فرانس اور دوسرے ملک شامل ہے۔ بورڈ آف پیس اور گرین لینڈ پر قبضے کے امریکی منصوبے کی وجہ سے کئی ملک بٹے ہوئے ہیں۔ عملاً ان معاملات پر یورپ اور امریکہ الگ الگ کھڑے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد شاذ و نادر ہی امریکہ اور یورپ کے درمیان ایسی دراڑیں پیدا ہوئی ہیں۔ یمن کی حوثی تحریک کے لیڈر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا مقصد مسلم ملکوں پر غلبے اور ڈرانے دھمکانے کی پالیسیوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ صنعاء میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عبد الملک حوثی نے کہا کہ غازہ کا بورڈ آف پیس دراصل ٹرمپ کا بورڈ آف پیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بورڈ کا مقصد فلسطینی مزاحمت سے ہتھیار چھیننا ہے اور اس کا ایک اور مقصد امریکہ کے مفادات کو پورا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے کی اصل نیت کیا ہے۔ حماس نے بورڈ آف پیس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کو شامل کرنے کی مخالفت کی ہے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ نتنیاہو جنگی مجرم ہے اور اس کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC نے وارنٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتنیاہو سیز فائر کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے سمجھوتے کو سبوتاج کر رہا ہے۔ غازہ میں اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ تازہ خلاف ورزیوں میں 5 فلسطینی شہید ہوئے اور کئی گھروں کو تباہ کیا گیا۔ جنگ بندی سمجھوتے کے بعد 130
3 دن گزر گئے ہیں لیکن ہر روز اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. ان میں کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں. تازہ واقعات میں اسرائیل نے الزیتون، خان یونس، شجاعیہ اور دوسرے مقامات پر حملے کیے. اس دوران غازہ کے سول ڈیفنس نے وارننگ دی ہے کہ علاقے میں سردی کی شدید لہر آنے والی ہے جس سے فلسطینیوں کے مسئلے اور زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے. مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں. اس دوران فلسطین کے ایک عہدیدار نے کہا کہ رفح کراسنگ اگلے ہفتے کھل جائے گی. فلسطین میں ٹیکنوکریٹ حکومت بنائی گئی ہے جسے امریکہ کی تائید حاصل ہے. اسرائیل کے ایک سابق ملٹری ایڈوائزر اور وزیر دفاع ایویگور لیبرمان نے یہ بات مانی ہے کہ پچھلے سال جون میں 12 دن کی جنگ کے دوران طاقتور ایرانی میزائل سے اسرائیل کے اہم مقامات پر بھاری نقصانات ہوئے. لیبرمان نے کہا کہ دنیا میں ہماری ایئر فورس بہترین ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایران کے بیلسٹک میزائل عماد 1، شہاب 3 اور خرم کی اصلی طاقت دیکھنی پڑی ہے. سابق وزیر نے کہا کہ ایرانیوں نے اسرائیل کے اہم مقامات پر حملے کیے اور انہیں تباہ کیا. میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. ایرانیوں نے لیبارٹریز اور ریسرچ سینٹر پر حملے کیے اور اس ڈیٹا کو تباہ کیا جو کئی دہوں کے بعد جمع کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ کل میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ نتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ وہ ایران پر حملے کو ملتوی کر دیں کیونکہ اسرائیل ڈیفنس کے میدان میں تیار نہیں ہے. مغربی میڈیا کی خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا تھا کہ وہ ایران پر حملے کے کسی بھی منصوبے کو ٹال دیں. ایران نے حال ہی میں ایران میں مظاہروں کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملوں کی دھمکی دی تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں تنقید کی ہے کہ برطانیہ نے افغانستان میں نیٹو فوج میں شامل اپنے سپاہیوں کو محاذ جنگ سے دور رکھا تھا. اس بیان پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ترجمان نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ کہنا غلط ہے. برطانیہ کے کئی دوسرے سیاستدانوں نے بھی اس بیان پر تنقید کی. وزیر دفاع ایل کانس نے کہا کہ ٹرمپ کا بیان ایک مذاق ہے اور شرم کی بات ہے. ٹوری پارٹی کے لیڈر ٹیمی بیڈنوچ نے اسے بے وقوفانہ بیان قرار دیا. برطانیہ نے 2001 سے افغانستان میں امریکہ اور اتحادیوں کے فوجی مشن میں حصہ لیا تھا. 9/11 حملوں کے بعد امریکی اتحاد نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اور طالبان کی حکومت کو بے دخل کیا تھا. یہ جنگ 20 سال تک جاری رہی تھی اور 2021 میں پھر سے طالبان کو آنے کا موقع دیا گیا. حالیہ عرصے میں امریکہ اور یورپ کے درمیان ایک کے بعد کئی اختلافات سامنے آ رہے ہیں. انڈیا اور یورپی یونین نے ٹرانسپورٹ ایکو سسٹم میں انڈیا یورپی یونین بات چیت کو آگے بڑھانے سے اتفاق کیا ہے. ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں یورپی یونین کے ٹرانسپورٹ کمشنر اور انڈین سول ایویشن وزیر رام موہن نائیڈو نے حصہ لیا. یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب جلد ہی انڈیا اور یورپی یونین کے بیچ فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط ہونے والے ہیں. اس سال یورپی یونین کے لیڈر 26 جنوری کو ریپبلک ڈے تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہونے والے ہیں. اس کے بعد انڈیا یورپی یونین سمٹ ہونے والی ہے. کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ امریکہ کے اونچے ٹیرف سے انڈیا کا ٹیکسٹائل سیکٹر تباہ ہو رہا ہے. انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا کہ وہ فوری مداخلت کریں. انہوں نے وارننگ دی کہ امریکی ٹیرف کی وجہ سے نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. لوک سبھا کے لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے کہا کہ انڈیا کو امریکہ کے ساتھ ایک مضبوط تجارتی ڈیل کرنی چاہیے جس میں انڈیا کے کاروباروں اور انڈیا کے ورکرز کو اہمیت دینی چاہیے. انہوں نے الزام لگایا کہ ٹیرف کی وجہ سے ورکرز کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. انہوں نے ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں انہوں نے ہریانہ کی ایک فیکٹری کو دکھایا جہاں وہ ورکرز سے بات چیت کر رہے ہیں. راہل گاندھی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ 50% امریکی ٹیرف اور غیر یقینی عالمی حالات سے انڈیا کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بری طرح متاثر ہوا ہے. انہوں نے اپنی ڈیڈ اکانومی یعنی مردہ معیشت کی ریمارک کو دہرایا. انہوں نے کہا کہ مودی نے اس سلسلے میں کوئی راحت نہیں پہنچائی ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی جواب دہی نہیں ہے. راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کو جواب دینا چاہیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو کا دورہ کرتے ہوئے ریاست میں این ڈی اے کی الیکشن مہم کا آغاز کیا. اس موقع پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈی ایم کے حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. تمل ناڈو میں اگلے 3-4 مہینوں میں الیکشنز ہونے والے ہیں. چنئی کے قریب چنگلاپٹو میں خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ مرکزی حکومت ہر قدم پر کسانوں اور مچھیروں کی مدد کر رہی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ تمل ناڈو این ڈی اے حکومت چاہتا ہے. تمل ناڈو ڈی ایم کی غلط حکمرانی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تمل ناڈو کے تمام لوگ خوشحال رہیں. وزیر اعظم نے تمل زبان میں اپنی تقریر شروع کی.
इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने केरला में कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरक्याती कोशिशों को अब आवाम महसूस करने लगे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर, 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में क़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर, मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स, डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अबू धाबी में यूक्रेन रशिया अमेरिका बातचीत, मॉस्को ने कहा कीव को डोनबास से पीछे हटना पड़ेगा। ईरान पर हमले की तायीद के लिए अब्बास अरक्ची ज़ेलेंस्की पर बरस पड़े, कहा परेशान पुतलों की कमी नहीं। नए गाजा के लिए अमरीकी विजन, बड़ी इमारतों से भरा शहर बनाया जाएगा, ट्रंप ने कहा दिल से रियल एस्टेट का आदमी हूं। हुसी लीडर ने कहा बोर्ड ऑफ पीस मुस्लिम मुल्कों पर गलबे के सिलसिले की कड़ी है, स्पेन ने फलस्तीनियों की आवाज ना होने का मसला उठाया। गाजा में इसराइल के ताज़ा हमले, 5 फलस्तीनी शहीद, सिविल डिफेंस ने कहा सर्दी की एक और लहर आ रही है। 12 दिन की जंग में ईरानी मिसाइल्स ने भारी नुकसान पहुंचाया, इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा एविगोर लिबरमैन ने किया इकरार। बरतानिया ने अफगान जंग में सिपाहियों को महाज से दूर रखा, डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, लंदन के सियासतदानों ने की बयान पर तनकीद। अमरीकी टैरिफ ने टेक्सटाइल सेक्टर को तबाह कर दिया, नौकरियां खत्म हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, राहुल गांधी का इल्जाम, कहा मोदी जवाब दें। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।